آداب دوستو، میں مومن مولائی آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج میرے ساتھ ایک شخصیت ایسی موجود ہے، پاکستان کی بڑی مشہور و معروف ہستی ہیں، بڑے پاپولر شخصیت ہیں، اور بڑی پر محبت آدمی بھی ہے، اور کنٹروورشل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی شخصیت میں کنٹروورسی بھی ہے، لیکن بڑے میرے ہم مزاج بھی ہیں اور بڑے محبت کرنے والے آدمی ہیں۔ بڑا مزہ آئے گا ان سے گفتگو کر کے۔ مفتی کوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو آپ سب جاننا چاہتے ہیں وہ مفتی صاحب سے ہم سب جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو خوش رکھے، خرم رکھے، آباد رکھے۔ انسانیت کے اندر ہے ہی انس۔ بلا شبہ انس کا معنی ہے محبت۔ جی، محبت و مودت ہوگی تو انشاءاللہ انسانی زندگی پر کیف بھی ہوگی، پر بہار بھی ہوگی۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ پہلے میں وہاں 1 مہینے کے لیے تھا عرب امارات میں، پھر وہاں کے شہزادے آ گئے، ان کے ساتھ ٹھنڈے علاقے چلے گئے، 10-11 دن وہاں گزرے، پھر جناب اسلام آباد کے دوستوں نے تو بہرحال الحمدللہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہر لمحہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی نعمتوں کو جس طرح شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ہر لمحے کی جو کیفیت ہے، پر بہاری ہے، اس کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی آپ نے ٹھنڈے علاقے کی بات کی، اور تھوڑی سی میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، یہ کنٹروورسل کیوں یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں آپ کی اس ٹھنڈے علاقے کی وجہ سے، کہ وہ آپ کے ہاتھ میں چائے تھی یا الکوہل تھی یا کیا تھا، وہ آپ ایکسپلین کریں گے اس کو؟ شب بھائی بہت اعلیٰ بات ہے۔ میرے بیٹے ایک حقیقت ہے کہ الکوہل بیچارہ اس قدر بے وقار نہیں ہے کہ اسے گتے کے کاغذ میں بنے ہوئے جناب اپنا گلاس میں ڈالا جائے، اس میں چائے ڈالی جاتی ہے اور ہر آدمی کو پتہ ہے۔ ٹھیک۔ اتنی بڑی محفل کے اندر مفتی عبدالقوی جو ہے وہ دانا شخصیت ہے کہ جہاں محفل سیما ہو، اتنے بڑی جناب شخصیت لوگ موجود ہوں، وہاں اس طرح جناب گلاس کے اندر جو ہے وہ الکوہل پیا جائے، وہ چائے تھی۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح وہ جو محترمہ آئیں وہ PTI کی تھی، کچھ مدت جیل میں بھی رہی عمران خان صاحب کے اس ترانے کی وجہ سے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ماحول کے اندر حالات کے مطابق انسان فیصلہ کرتا ہے۔ ایک تو وہ چائے تھی، وہ میرے ہاں جب آئی محبت کی وجہ سے، ایک جماعتی وابستگی کی وجہ سے، پھر عمران خان صاحب سے محبت کی وجہ سے۔ اب عمران خان صاحب سے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے ملاقات بآسانی ہو سکتی ہے، پھر تھی بھی میری ملتان کی۔ انہوں نے ہاتھ ملایا تو میں نے ہاتھ واپس کر لیا، ساتھ بیٹھی رہی ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس بہترین آواز میں جو خداداد ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ مفتی عبدالقوی اگر اچھا جملہ بول رہے ہیں، یا مفتی عبدالقوی کو اللہ نے فتوے کا فن دیا ہے، خطابت کا فن دیا ہے، مولائی صاحب کو اللہ رب العالمین نے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا ہے، تو یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ بلا شک دانا لوگوں کا قول ہے کہ شاعر بنتے نہیں ہیں، شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مفتی عبدالقوی صاحب کے عمل سے کوئی آدمی منفی پہلو سوچ رکھے تو اس کی حماقت اور غلطی ہے۔ مفتی عبدالقوی کی زندگی بالکل صاف ہے۔ نہیں، ویسے آپ کے تاثرات کیا ہیں الکوہل کے بارے میں، اور تھوڑا سا اس کو اور کھول کے واضح کر کے ایکسپلین کریں کہ الکوہل، شراب، خمر، یہ سارے الفاظ، ان کے معنی، اور کتنی حد تک یہ درست ہے، کتنی حد تک جائز ہے، اگر فرض کیا الکوہل ہم استعمال کرتے ہیں ذہنی آسودگی کے لیے، یا ریلیکسیشن جسے کہتے ہیں اس کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، تو دوائی کی نیت سے بھی استعمال کرتے ہیں کہ مجھے سکون ملے گا اس سے، تو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ کا سوال اس قدر میں کہتا ہوں کہ جامع ہے اور مکمل ہے، اسی پر میں ذرا اچھی گفتگو بھی کر لیتا ہوں۔ جی خمر جی کا ترجمہ ہم اردو والے شراب کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہندوستان میں 18 مرتبہ گیا تو وہاں کا سکھ، وہاں کے لوگ اس کو دارو کہتے ہیں۔ درست ہے۔ خمر جو ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، واہ، ایک پیالہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے، درست ہے، کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے چاہے جس نیت سے بھی آپ استعمال کریں۔ سوائے صحت کے۔ صحیح۔ ہمارے حضرات علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی طبیب حاذق، کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ خمر، یہ دارو، یہ شراب، جی اس کو استعمال کریں تو آپ کو آرام آئے گا، ٹھیک، تو اس وقت بھی میری شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا الکوہل خمر ہے یا نہیں؟ کیا الکوہل شراب ہے؟ کیا الکوہل دارو ہے؟ ٹھیک۔ یہ مجھ سے سوال پوچھا تھا جو مسلم ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ماسکو سے، ٹھیک ہے۔ قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، میرے نوجوان نسل تو
وہاں بہت جلتی ہے. بالکل ایسے ان علاقوں کے اندر ماشاءاللہ وہاں اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. بلا شک. تو باکو میں جاتے ہیں ہمارے پاکستانی بہت بڑی تعداد میں. یہ 80 کروڑ مسلمان ہے جو ماسکو سے لے کے افغانستان تک. ٹھیک ہے. اس کے اندر چیکو سلاویکا بھی آتا، بالکل. جس کے اندر وہ پڑیاں بھی آتی ہیں جس کو ہمارے یہاں بر صغیر میں مشہور ہے کہ فلاں جگہ کی پڑیاں. بالکل. اب یہ مسلمان بھی ہیں، یہ ایسے پیتے ہیں، اس کو میں خیال میں ووڈکا کہتے ہیں. جی بالکل. ووڈکا کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ لسی پیتے. لسی پیتے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے جو ماہرین طب ہیں، ان کے جو حکماء ہیں، ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یہاں کی خشکی، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا موسم، یہاں کے پہاڑوں کا تسلسل، ان کے اندر آپ نے یہ دارو پینا ہے. صحیح. دارو ہمارے یہاں شفا کو کہتے ہیں. ہاں بالکل. لفظ دارو استعمال. سر کہ یہ جیسا آدھے ہیں دوا دارو. ہاں دوا دارو. بھائی یہ دوا دارو آپ نے پینا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور کن نے پوچھا؟ الحمدللہ مفتی عبدالقوی مفتی اعظم کا نام ہے. صرف پاکستان کے علماء نہیں پوچھتے اور ایک فرقے اور مسلک کے لوگ نہیں پوچھتے، مفتی عبدالقوی سے دنیا کے لوگ مسئلہ پوچھتے. ایسے ہی. وہاں کے جو چیمبر آف کامرس، اور ہر ملک کے چیمبر آف کامرس کے اندر جو قازقستان والے ہیں چیمبر آف کامرس کے صدر، وہ سب کے چیئرمین ہیں. صحیح. انہوں نے مجھ سے وہاں بات کی. اب وہ زیادہ لوگ انگلش نہیں جانتے، موٹی انگلش بول رہے تھے. ٹھیک ہے. کوئی جناب اپنے اس کے اندر اردو کا لفظ بھی بول لیتے تھے وہ لوگ، فارسی بھی وہاں چلتی ہے، فارسی بھی. تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ہے ووڈکا، یہ ہمارے یہاں کے حکماء نے، ہمارے اطباء نے، ہمارے جناب جو کہنا چاہیے سائنسی حوالے سے ترقی یافتہ حضرات، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پیا جائے. ٹھیک ہے. اور ہم پیتے بھی اتنی مقدار میں ہے جتنی مقدار میں ہمیں ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، صحیح. اور جس کے ساتھ ہمیں اچھی نیند بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن بالکل صاف اور صحیح رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحت بھی ہماری ٹھیک رہتی ہے. تو اس پر میں نے ریسرچ کی اور پھر میں وہاں گیا، وہ جو مری والی ہماری فیکٹری. جی. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ تو گنے کا جو ہوتا ہے نا رس، اور اس میں مختلف کیمیکلز. اچھا. یہ ہے الکوہل. ٹھیک. تو میں اپنے مشاہدے میں آیا دیکھ کر. اب میں نے کہا کہ جناب مفتی اعظم پاکستان کا پان ہو تمباکو والا، وہ بھی میں 2 منٹ نہیں کھا سکتا. ایسے بھی نہیں کھا سکتا. کوئی بھی نہیں کھا سکتا. حضرت شیخ الحدیث صاحب پٹھان ہے بیٹھے ہیں، وہ ناک کے ذریعے منہ میں نسوار رکھ رہے ہیں، وہ آپ میں 2 منٹ نہیں کھا سکتے. ایسے ہی. صرف ہمارے عقل نہیں ہوگا بلکہ ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی، چکرا جائیں گے. تو معنی یہ ہوا کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز بھی نشہ آور ہے ٹھیک ہے. وہ اس ویلے تک نشہ آور ہے کہ حتیٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، جب تمہارے علم کھوپڑی پر اثر انداز ہو، تمہاری زبان پر اثر انداز ہو. آپ کو پتہ نہ چلے کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے یا نہیں، مجھے پتہ نہ چلے کہ سامنے حضرت مولوی صاحب بیٹھے ہیں یا کون بیٹھا ہے. ٹھیک. میرا دماغ گھومنے لگ جائے، خواہ وہ تمباکو کے پان سے ہو، خواہ وہ نسوار سے ہو، یا کسی گولی سے ہو، خواہ وہ گولی سے ہو، خواہ حشیش سے ہو، خواہ جناب جتنی نشہ آور چیزیں ہیں. آج کل تو وہ آ گئی ہے، آئس آ گئی ہے، کوکین آ گئی ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، فلاں چیز. تو یہ نشہ آور چیزیں ہیں، یہ خمر نہیں ہے، یہ دارو نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے. اس کا ایک قطرہ حرام ہے، اور یہ اس وقت حرام ہے، یہ جتنی میں نے نشہ آور چیزیں شمار کی ہیں، جب آپ کے خمار عقل ایسا ہو جائے کہ آپ کی زبان بھی اثر انداز ہو اس پہ، اور آپ کی کھوپڑی جو ہے اس پر بھی وہ اثر انداز ہو. ٹھیک. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو نشہ آور ہیں ان کو اس وقت تک ہم استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ ہماری کھوپڑی درست رہے اور ہماری زبان درست رہے. اچھا، آپ نے بتایا الکوہل کے بارے میں. میرا ایک چھوٹا سا کہ الکوہل آپ نے کبھی استعمال کی؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی جی ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگ، خاص طور پر میری عمر کے لوگ استعمال کرتے ہیں. صحیح. بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہومیوپیتھک دوائی میں استعمال کرتا ہوں، تو اس میں 90% الکوہل ہے. دیکھیں نا، مسئلے کی نوعیت ہو گئی 3 طرح سے، ٹھیک. بیماری کے لیے اور صحت کے لیے. حکیم حاذق کہتے، آپ نے خود دیکھا کہ کرونا کے زمانے کے اندر جو ہم ہاتھ پہ لگا کے جاتے تھے، اور جا کے میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا، ہاں بالکل، درمیان میں وقفہ بھی لوگوں کا ہوتا تھا، اور اسی کو جب ہو لگا کے جاتے تھے ہم اس میں پڑھے تو اس پر بھی لکھا ہوتا تھا کہ اتنے فیصد الکوہل ہے. اچھا. صحت کے لیے
اور جو ماہرین طب ہیں ان کے بتائے ہوئے ضابطے کی روشنی میں تو حتیٰ کہ خمر بھی حلال ہو جاتی ہے، شراب بھی حلال ہو جاتی ہے، دارو بھی حلال ہو جاتی ہے اگر ماہر طب، اگر حکیم حاذق، اگر آج کے زمانے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم الکوہل کو استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے؟ دماغی سکون کے لیے، جس طرح کے ہمارے یہ 80 کروڑ مسلمان جو ماسکو سے لے کے یہ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر اس کو لوگ پی لیتے ہیں رات کو جب محفل بنتی ہے، تو اس میں جناب مختلف قسم کی جناب الکوہل کی مشروبات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال جو چیز خلاف فطرت ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ ہاں اگر کوئی نوجوان بیٹھ کے پی لیتے ہیں کوئی 2 یا 3 پیک، یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ میرے پاکستان کا مفتی اعظم تمباکو والا پان کھا لیتا ہے، یا میرا پٹھان شیخ الحدیث نسوار کو استعمال کر لیتا ہے، تو اس کی حیثیت برابر ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ نے الکوہل کو استعمال کیا اور اتنی مقدار میں استعمال کیا، گڑ 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 گڑ، اس کے بعد آپ گر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں، بسترے پہ بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں۔ اس حالت کے اندر ہر طرح کا نشہ، خواہ وہ کیا ہو، تمباکو ہو، خواہ وہ چرسو، خواہ وہ جناب اپنا آپ کے نسوار ہو، خواہ کوکین ہو، وہ بالکل اس وقت حرام ہے اس شخص کے لیے جس کی عقلی کیفیت کے اوپر اس قدر خمار ہو جائے کہ اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے اور دماغ بھی کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔